اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق سورہ نمل کا اختتامی حصہ ہے جی، جو آیت نمبر 89 سے 93 تک جو ہے وہ محیط ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ حصہ واللہ اگر مجھے اور آپ کو آج سمجھ آ جائے نا، ہمیں جو ہے اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں، تو واللہ جو اللہ نے ابھی ان آیات میں تذکرہ فرمایا ہے وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ اللہ کا وعدہ مجھے اور آپ کو میسر آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن سن کے صرف نظر کر لیا تو اس کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں دیا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو سن کر انسنی کر جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سن کر وَأَطَعْنَا اطاعت شروع کر دیں گے۔ دونوں کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے، سمجھنے والا سبق ہے آج۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جاء بالحسنۃ، اور ہم جو پیچھے تذکرہ کر رہے تھے، تذکرہ قیامت کے دن کا ہو رہا تھا، جس دن اللہ نے کہا پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں بھی جو ہیں وہ بادلوں کی طرح اڑ رہی ہوں گی۔ یہ اس دن کا تذکرہ ہے کہ 4 سور پھونکے جائیں گے، سب حاضر خدمت اللہ کے سامنے، یہ اس کا تذکرہ ہے جی۔ اور قیامت کے ایک دن کا نام جو ہے نا، وہ یوم فزع بھی ہے، گھبراہٹ والا دن، ٹھیک ہے، جس کا تذکرہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جاء بالحسنۃ، تم میں سے جو نیکیاں کر کے حسنہ کر کے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، یہ اس کے لیے بہت بہترین بات ہے جی۔ جو تم میں سے اس دن حسنہ نیکیاں کر کے آئے گا۔ ابھی ہم حسنہ کو سمجھیں گے کون سی نیکیاں، جن کو ہم نیکیاں سمجھتے ہیں یا جس کو رب نے نیکی قرار دیا ہے، وہ اب سنیں گے۔ وَهُمْ، وہ لوگ، من فزع، اس گھبراہٹ والے دن، یومئذ، یعنی اس دن جس دن انتہائی گھبراہٹ ہوگی، اس گھبراہٹ والے دن آمنون، امن میں رہیں گے، باقی سب گھبراہٹ میں رہیں گے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ قیامت کے دن امن میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ بالحسنہ، حسنہ کرنا ہے۔ اب حسنہ کیا ہے وہ بھی ہم سنیں گے۔ اور دوسرا ہی تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، تم میں سے جو برائیاں لے کر پہنچا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اوندھے منہ ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ، تو کیا یہ جزا ٹھیک نہیں، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تھے جو تم عمل کرنے والے۔ کیا جزا ٹھیک نہیں کہ تمہارا منہ، اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا تمہارے ان بدکاریوں اور گناہوں کی وجہ سے جی۔ حسنہ کو سمجھنا، اب یہاں سے سمجھ یہ آئی کہ قیامت کے دن جس کے پاس حسنہ ہوں گے، اللہ نے کہا وہ امن میں آئے گا۔ حسنہ کا ہم عام مطلب کرتے ہیں نیکی، بڑا محدود مطلب کر لیتے ہیں۔ کون سی حسنہ کام آئے گی جی؟ میرے بھائیوں، 3 قسم کے باتیں ہیں، زیورات ہیں، اگر یہ میرے آپ کی نیکی کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ نیکی حسنہ کہلائے گی۔ ورنہ اس دنیا میں لوگ ماں باپ کی خدمت تو کرتے ہیں، لیکن پیچھے اگر نیت دولت حاصل کرنا ہے، خاندان والوں کی عزت تو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایم اور آبجیکٹو کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بظاہر تو نیکی ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو ایسی نیکی لائے گا جو بے شرک عقیدے کے ساتھ کی جائے گی، یعنی کہ میں نے اگر کوئی نیکی بھی کی ہے نا، اگر میرے عقیدے میں شرک جیسی غلاظت ہوئی تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا، بڑی سے بڑی نیکی جس کو حج کہتے ہیں، رب نے وہ بھی ضائع کر دینا۔ ابو جہل کے 20 سے زیادہ حج ملتے ہیں، رب نے ایک بھی قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ عقیدے میں شرک تھا جی۔ تو نیکی کرنے کی پہلی اور بنیاد کیا ہے؟
عقیدہ شرک سے پاک اور خالص توحید والا چاہیے. دوسرا اخلاص، ریاکاری سے پاک. دکھانا ہے لیکن کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جیسا صحابہ کرام کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام کے تذکرے آتے ہیں کہ رات کو وہ چوڑ بوری اٹھائی کہ جس میں صدقہ اور کھانے کی چیزیں تھیں. رات کے پہر کا انتخاب کیا کہ کوئی نہ دیکھے، چپ کر کے جس گھر میں دینا ہے اس گھر کے دروازے پر رکھا اور کھٹکا کر اندھیرے میں سائڈ پر کھڑے ہو. ٹھیک ہے، اندر سے کوئی بندہ یا عورت یا کوئی نکلا، اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے، اس نے تھیلا پایا، اس نے تھیلا کھولا تو اس کے اندر کیا؟ اس کی ضرورت کی زندگی. وہ روتا ہوا اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، میں اسی کا بھوکا تھا، تو نے بھجوا دیا، اور جس کے لیے بھیجا اس کے لیے دعا کی. وہ تھیلا اندر لے گیا. کونے میں چھپا ہوا صحابی وہ یہ دیکھ رہا تھا، پورے گھر تک اپنے راستے تک روتا ہی آیا کہ اے اللہ صرف تجھے دکھانے کے لیے کیا، قبول کر لے اس عمل کو. میری جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتہ نہیں کون چھوڑ کے چلا گیا. یہ عمل ہے ریاکاری اور اخلاص سے پاک. یہ عمل نہیں کہ ایک آٹے کا توڑا دیا تو انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور تمام جگہ پر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانیکل میڈیا بلا کر کہ آج چودھری صاحب نے 10 توڑے جو ہے نا وہ آٹے کے غریبوں کو دیے ہیں. صحابہ کرام کا عمل اور ہمارا دیکھنے. جب نیت کے اندر یہ اخلاص ہو کہ اے اللہ میں بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تجھے دکھانے کے لیے، ریاکاری سے پاک تیری رضا اخلاص کے لیے کیا جائے تو اس کو نیکی کہتے ہیں. یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے خیال کیا کہ ایک دوسرے شخص نے اس کو دیکھ لیا ہے، اور اگر وہ اس نیت سے نماز کو لمبا کر لے کہ میرا یہ دوست ہے یہ دیکھ رہا ہے، اور یہ گمان کرے کہ میں بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ نے کہا گناہ نہیں ہے، ھذا شرکن. وہ نماز شرک بن جاتی ہے. اس نے اللہ کی رضا میں اس بندے کی رضا کو شامل کر لیا. یہ جذباتی الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے. تو اخلاص صرف اللہ کو. اور تیسری چیز کہ وہ عمل ٹھیک نبی کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ جب 3 چیز، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھنی ہے نا تو ویسے پڑھنی ہے جیسے نبی پڑھا کرتے تھے. روزہ رکھنا ہے نا تو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، نبی نے ایک روزہ بھی اس دعا کو پڑھ کر نہیں رکھا. ٹھیک ہے جی. حتیٰ کہ باتھ روم میں جانے کے جو آداب ہے نا، اگر نبی کی سنت کے مطابق باتھ روم میں بھی جایا جائے، دعا پڑھ کے جایا جائے، الٹے ہاتھ سے استنجا کیا جائے اور فارغ ہونے کے بعد غفرانک کہا جائے تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں نیکی شمار ہوتی ہے کہ اس نے اس عمل میں بھی کیا کیا؟ نبی کی رہنمائی. ہنسے تھے ابو جہل اینڈ کمپنی عمر فاروق کے اوپر، یہ تمہارا کون سا رسول ہے جو تمہیں لیٹرین میں جانے کے بھی آداب سکھاتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اینڈ کمپنی نے کہا ہمیں تو اس بات کا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمارے ساتھ یہ وابستہ، یہ چھوٹا سا عمل بھی جو ہماری زندگیوں میں وابستہ ہے، اس میں بھی ہمیں بے ہدایتہ نہیں چھوڑا. یہ ہے اس طریقے کے عمل کو کہتے ہیں حسنہ. یہ والے عمل کرنے والے لوگ آمینون قیامت کے دن امن میں ہوں گے. اور جنہوں نے گناہ بھی کیے یا ایسی نیکیاں کی جو ریاکاری میں تھیں یا شرک کے عقیدے کے ساتھ تھیں یا سنت کے مطابق نہیں تھیں، وہ امن میں نہیں ہوں گے. یہ اللہ، اور ان کے کہا، اللہ نے کہا ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین جی. اچھا جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہ بات بتائی جو وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے مجھے چند احکامات دیے ہیں، ان کا تذکرہ منوعاً بیان فرمایا. انما سوائے اس کے امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، ربا، اس رب کی، ہاذہ البلدتی، جو اس شہر کا رب ہے. کس شہر کا جی؟ الذی حرمہا، جس کو اللہ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے. تو کیا سمجھ آئی؟ یہ کون سا شہر ہے جی؟ یہ مکہ ہے جی. کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس شہر مکہ کہ جس کو رب نے حرمت والا، اس کی حرمت آپ کو پتہ ہے
اس کے درخت تک کاٹنا جرم ہے، اس کے جانوروں تک کو مارنا جرم ہے، یعنی ایسا حرمت والا ہے کہ اس کے درخت بھی نہیں کاٹے جائیں گے۔ ایک حدیث میں مسلم شریف میں تو کانٹوں کا تذکرہ ہے کہ اس کے کانٹے بھی اللہ نے حرمت والے کر دیے، ٹھیک ہے، یہ اس کی حرمت کا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شہر کے رب کی، یعنی مکہ شہر کے رب کی عبادت کروں، اور خالی مکہ شہر نہیں، کلو شیء، باقی شہر بھی اسی نے بنائے ہیں۔ یہاں مکہ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ تمام شہروں میں سے سب سے حرمت والا اور سب سے عظیم شہر مکہ ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے، باقی شہروں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا حکم جی، وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمان بنوں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جو اپنی رضا کو اللہ کے فرما برداری میں لے آتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے یہ کرنے کی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جرم ہے تو وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی کو اللہ کی فرما برداری میں لے آئے۔ تو فرمایا کہ مجھے تو حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب کا تابع فرمان کر لوں۔ اچھا جی، ابھی ہم نے پیچھے سنا امن ملے گا، تو اللہ نے ایک عمل مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے جی، کہ سب سے زیادہ اگر تمہیں نیکیاں اکٹھی کرنی ہے نا، یہ عمل، کیونکہ حسنہ کا لفظ آیا کہ نیکیاں اکٹھی کرو گے تو امن میں آئے گا، اس کا طریقہ بتایا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اس کا ایک حرف پر رب نے 10 نیکیاں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، میں نہیں کہتا الف لام میم 3 حرف ہیں، 1 حرف ہے، میں کہتا ہوں کہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ جس نے تم میں سے الف لام میم کا، اللہ کا وعدہ ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکی۔ اور یہ جو ایک صفحہ، یہ جو ابھی ہم نے یہ 6 آیتیں پڑھی ہیں نا، اگر میں اور آپ ان لفظوں کو کاؤنٹ کریں تو یہ 100 سے اوپر لفظ ہیں، اور اگر ہر نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا بنتی ہیں جی؟ 1000 نیکیاں۔ ہم صرف ترجمہ پڑھ کر نہیں اٹھتے، اللہ کے کم از کم 1000 نیکیاں بھی نامہ اعمال میں لے کے اٹھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو رب نے کہا ان اتلو القرآن۔ کتنے ہی بد نصیب اس وقت قبروں میں ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے اے اللہ واپس بھیج دے، ہم گپے لگاتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے، اب ہم قرآن پڑھیں گے، اب ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجے گا جی؟ نہیں۔ یہ ایک ہی چانس ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، جس میں ہم نے سرخرو بھی ہونا ہے، یا اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے ہم کہیں فیل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا جی کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جس نے ہدایت پکڑ لی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کی ہدایت اس کے اپنے نفس کو فائدہ دے گی۔ ہدایت سے مراد جس نے اس رہنمائی کو پکڑ لیا، قرآن کی تلاوت کو پکڑ لیا، اس رہنمائی کا فائدہ قیامت کے دن اس کو ضرور ملے گا جی، اللہ نے فرمایا جی۔ ہاں جی، وَمَن ضَلَّ، جو گمراہ ہو گیا، جس نے سن کر انسنی کر دی، فَقُلْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہہ دیں، انما انا من المنذرین، میں تو صرف تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب سیدھے ہوتے ہو تو اپنے لیے ہوگے، نہیں عمل کرو گے تو اس کا سارا وبال تمہارے سر پر ہے جی۔ آخری آیت جی، اور پھر یہ صورت ختم ہوگی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ بہت بڑی دعا ہے جی۔ ہاں جی، ان کافروں کا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب ہم ان کافروں کو ضرور دکھائیں گے اپنی آیات، فَتَعْرِفُونَهَا، پھر یہ خوب پہچان جائیں گے کہ اللہ ہے۔ یہ کب کی بات ہے جی؟ مرتے وقت، جب کفار آئیں گے تو کفار مریں گے تو کون آتا جی؟ فرشتے آتے ہیں نا روح قبض کرنے۔ جب اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے کہ تھپڑ مار رہے ہیں فرشتے اور پکڑ پکڑ کر روحیں کھینچ رہے ہیں، اب کیا کہیں گے جی؟ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس وقت کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ تو اللہ نے کہا ان قریب آئے گا یہ وقت کہ ابھی نہیں مان رہے نا اے نبی آپ کو،
جب یہ مریں گے نا، مرتے وقت جب میرے فرشتوں کو دیکھیں گے، جہنم کو جلتا ہوا دیکھیں گے، عذاب قبر وہ تو بعد کی بات ہے، یہ دیکھیں گے تو اس وقت ان کو یقین آ جائے گا وما ربک، اور نہیں ہے اے آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغافل، غافل اما تعملون، ہر اس بات سے اور ہر اس عمل سے جو تم کرتے ہو، یعنی میرے اور آپ کے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں، مکمل طور پر باخبر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ تو گزارش یہ ہے اس ترجمے کے علاوہ بھی کوشش کر کے نا گھر میں کم از کم ایک صفحہ کیا کرنا چاہیے، دن میں ایسی تلاوت کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک صفحے میں اگر 100 الفاظ ہیں نا تو 1000 نیکیاں ڈیلی بیس پر ہیں۔ اگر عابد صاحب میری عمر 44 سال ہے اور میں 60 سال کی عمر میں مر جاؤں گا تو کتنے، 16 سال ہے نا، 16 سال میں کو 365 سے ضرب دوں گا تو یہ کو پتہ نہیں 4-5 ہزار دن بن جائیں گے۔ اور اگر ہر دن میں 1000 نیکیاں ہیں تو کتنا بڑا کیلکولیشن بن جاتا ہے جی، جو میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں صرف آدھے گھنٹے 10 منٹ میں، کیونکہ ایک صفحہ پڑھا جاتا ہے، 10 منٹ کی نیکیاں جو ہے نا وہ اکٹھی ہوتی ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہی لوگ جو ہے نا قیامت کے دن امن میں ہوں گے، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَقُولِ قَوْلِ هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ